حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میدان تی کہہ لے، یتی ہونا فی الارض سے میدان تی بھی اس کو کہتے ہیں، یا سرائے سینہ کہہ لیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جا کر ان کو کہہ دیں کہ کتاب کے مندرجات پر عمل کریں، لیکن اسرائیلیوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اب قرآن پاک نے جب انہوں نے انکار کیا تورات کے احکام کو قبول کرنے سے، اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے سروں پر قائم کر دیا اور فرمایا خذوا ما آتیناکم، جو آگے الفاظ ہیں، پہلے میں ذرا ترجمہ کر لوں پھر بعد میں آگے آ جائے گی۔ اور جب لیا ہم نے میثاقکم، تم سے قرار، ورفعنا، بلند کیا تمہارے اوپر پہاڑ طور کو، خذوا ما آتیناکم، پکڑو اس کو کتاب کو جو ہم نے دی تم کو زور سے، وذکروا، یاد کرو، ما فیہ، جو کچھ اس کتاب میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو یا بچ جاؤ، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی، لکنتم، تم ضرور ہو جاتے جی من الخاسرین، نقصان اٹھانے والے، یا یوں ترجمہ کر لیں تم ضرور خراب ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور تم یعنی اے موجودہ بنی اسرائیل، اے موجودہ بنی اسرائیل، تمہیں معلوم ہے اعتدوا منکم، جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، فقلنا، تو ہم نے کہا ان سے، کونوا، ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل، فجعلناہا، پھر کیا ہم نے اس واقعہ کو، ضمیر واقعہ کی طرف راجع ہے، نکالاً، عبرت، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو موجود تھے، وما خلفہا، جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، وموعظہ، اور نصیحت، للمتقین، ڈرنے والوں کے واسطے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، حکم کرتا ہے تم کو، ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا، کہنے لگے، اتتخذنا، بولے کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ قالا، کہا، میں خدا کی پناہ میں آتا ہوں، یہ کہ ہوں من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ قال ادع لنا، بولے پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، بیان کرے، یبین، بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا، کیسی ہو وہ گائے، یعنی وہ کتنی عمر کی ہو، ماہیا کتنی عمر کی ہو۔ قالا، کہا، بے شک وہ فرماتا ہے، کون؟ اللہ، وہ گائے ہو، لا فارزن، نہ بوڑھی پرانی، ولا بکر، نہ بچی، یا بن بیاہی، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ اگر شیخ ان کا ترجمہ ہے بن بیاہی، یعنی ایسی گائے جس کا کوئی بچہ ابھی پیدا نہ ہوا ہو، اوانن، درمیان ہو، اس کے درمیان، ففعلوا، کرو جو تمہیں حکم دیا گیا۔ قالو، بولے، دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے، بیان کرے ہمارے لیے اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، گہرا ہو اس کا رنگ، اور خوش رکھے ناظرین، دیکھنے والوں کو۔ بولے ادع لنا، دعا کر ہمارے لیے، ایسا ترجمہ بھی ہے، پکار ہمارے لیے، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی، کیسی ہو وہ گائے، پہلے بھی ماہیہ ہے، یہاں ماہیہ کا معنی یعنی کام کرے یا نہ کرنے والی ہو۔ ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ، شبہ پڑا ہے ہم کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاءاللہ، اللہ نے چاہا،
تو ضرور راہ پا جائیں گے، یعنی راہ پا لیں گے۔ معتدون قالا کہا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف ضمیر راجع ہے، بے شک وہ اللہ کہتے ہیں، انا بقرۃ وہ گائے ہو، لا ذلول نہ محنت کرنے والی، نہ تثیر الارض جو جوتتی ہو زمین کو، یا یوں مانا جو پھاڑتی ہو زمین کو، ولا تسقی الحرث اور پانی دیتی ہو کھیتی کو، مسلمتن بے عیب ہو، لا شیۃ نہ داغ ہو، فیہا اس میں، ایسی گائے جو ہل بھی نہ جوتتی ہو، جو پانی کے لیے کنویں پر بھی استعمال نہ کی جاتی ہو۔ قالو بولے، الآن اب، جیتا آیا ہے تو، لایا ہے تو ٹھیک بات، فذبحوا ذبح کیا انہوں نے اس گائے کو، وما کادوا یفعلون اور نہیں لگتے تھے کہ ایسا کر لیں گے، لیکن انہوں نے کر دیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ جب تم نے مار ڈالا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر لگے تم ایک دوسرے پر دھرنے، الزام دھرنے لگے۔ ایک معنی یہ ہے تم پریشان تھے اس میں، پہلا معنی زیادہ ہے، واللہ مخرجن اللہ کو ظاہر کرنا تھا، ما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے تھے، فقل نضربوہ پھر ہم نے کہا مارو اس مردے پر اس کا حصہ یا مردے کا حصہ یا گائے کا حصہ، ہاضمی دونوں کے تو راضی ہو سکتی ہے۔ کذالک اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، ویریکم اور دکھاتا ہے آیات ہی اپنی قدرت کے نمونے، لعلکم تعقلون تاکہ تم غور کرو۔ ثم قست پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس قتل کے بعد، فہیا پس وہ ہو گئے پتھر کی طرح، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ کیوں پتھروں کے بہت سے فوائد ہیں، اور بہت سے پتھروں میں یا بے شک بعض پتھر البتہ ایسے ہیں جاری ہوتی ہیں ان سے نہریں یعنی پانی، وَإِنَّ مِنْهَا ذکر نار مراد پانی، اور بے شک ان میں سے جو پھر آگے نہر کی شکل میں چلتا ہے یہ نسبت مجازی ہے، اور بے شک ان سے لما البتہ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں نکلتا ہے اس سے پانی، وَإِنَّ اور بے شک منہا ان پتھروں سے لما البتہ وہ ہیں گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔ افتطمعون اب کیا تم اے مسلمانوں، اب کیا تم اے مسلمانوں، ان یؤمنوا لکم تم چاہتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے، یعنی تمہاری بات مان لیں گے، وقد کان اور تحقیق ہے ایک فریق ان میں سے یسمعون سنتے ہیں اللہ کی کلام، ثم یحرفونہ پھر بدل ڈالتے تھے اس کو، من بعد اس کے سمجھ لیا انہوں نے اس کو، وہم یعلمون اور وہ جانتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے یعنی مسلمانوں سے، قالوا کہتے آمنا ہم مسلمان ہوئے، وَإِذَا خَلَا جب تنہا ہوتے ہیں بعض کی طرف آپس میں، قالوا کہتے ہیں اتحدثونہم کہا یا کہتے ہیں کیا تم کہہ دیتے ہو ان سے جو چیز اللہ نے تم پر کھول دی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ جو ان کے پاس نہیں جانے والے، مسلمانوں کے پاس جو جانے والے ہیں ان کو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کے پاس جا کر اپنی باتیں ان کو بتا دیتے ہو؟ یوں نہ کرو، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ تمہارے رب کے پاس، تاکہ جٹلائیں تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے۔ افلا تعقلون کیا تم نہیں سمجھتے؟ اولا یعلمون کیا اتنا بھی نہیں معلوم انہیں کہ ان اللہ کہ اللہ کو معلوم ہے جو تم وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔
ومنہم، اور بعض ان میں سے من تبعیضیہ ہے، ان میں ان پڑھ ہیں، لا یعلمون نہیں جانتے، بے پڑھے، الکتاب کتاب کو یعنی تورات کو، الا مانیہ سوائے آرزوؤں کے، وانہم اور نہیں ہے وہ، الا یظنون مگر خیالات میں پڑھتے یعنی خیالات کرتے ہیں، فویل سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب لکھتے ہیں کتاب یعنی تورات، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون پھر کہتے تھے، ھذا کہہ دیتے ہیں یا کہتے، ھذا یہ اللہ کی طرف سے، لیشترو تاکہ حاصل کریں ساتھ اس کے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، فویل پس ہلاکت ہو ان کے لیے، مما اس ہاتھوں سے، سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے لکھا، وویل اور خرابی ہے ان کے لیے، مما اس سے جو وہ کماتے ہیں، مراد ہے جو پیسے حاصل کرتے ہیں، وقالو اور کچھ نے کہا، لن تمسنا النار ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی، الا ایامن مگر چند روز، معدودہ شمار کیے ہوئے، قل کہہ دو تردید، اتخذتم کیا تم لے چکے ہو، عند اللہ اللہ کے یہاں، عہداً ایک قرار، کہ فلن یخلف اللہ کہ اب ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے عہد کے، ام تقولون یا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے، بلا کیوں نہیں تمہیں آگ چھوئے گی، کیوں نہیں تمہیں آگ چھوئے گی یعنی چھوئے گی، من کا سبب جس نے کمایا گناہ، یا مانا کفر، گناہ مانا کر لے بہتر، اور گھیرا کر لے اس کے ساتھ اس کا گناہ، وہی لوگ جہنم دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ وہی لوگ جنت کے رہنے والے ہیں، ہم وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی دوسری نوع نہیں، بنی اسرائیل کے جو آباء و اجداد ہیں، پہلی قسم ہے ان کے انعامات ہیں۔ اب اسرائیلیوں کے آباء و اجداد کے خباثات ہیں۔ اب خباثات میں پہلی خباثت، اللہ تعالیٰ نے تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی اور کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے احکام کو قبول کر لو۔ جب انہوں نے پڑھا، دیکھا، تورات عبرانی زبان میں تھی، انہوں نے دیکھا، کہنے لگے اس کے احکام سخت ہیں، ہم سے عمل کرنا مشکل ہے۔ اب کیا کیا احکام تھے، کیا کیا مشکلات تھیں؟ ہو سکتا ہے کوئی پاکی کے مسائل ایسے ہوں، نماز کے مسائل ایسے ہوں، عبادت کرنے کے طریقے ایسے ہوں، قرآن نے نہیں بیان کیا۔ بائبل میں جو ہے، بائبل میں نہیں بیان کرتی، بائبل میں کچھ احکام ہیں لیکن تفصیل نہیں ہے، ان میں کوئی قتل کے احکام ہیں، عبادت کے احکام اس میں کم ہے۔ کہنے لگے کہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ طور کو ان کے سروں پر بلند کر دیا۔ طور کا لفظ یہاں آیا ہے، بعضوں نے مطلق پہاڑ کیا ہے، لیکن بہتر وہ کہتے ہیں طور کا معنی پہاڑ ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں طور ایک مخصوص پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوتی تھی، جہاں وہ جاتے تھے، اعتکاف کی شکل میں آپ کو تورات ملی، سروں پر بلند کر دیا اور کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ، تمہیں ماننا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے اقرار کر لیا، ہم مان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر انہوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اس وقت مان لیا، پھر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ یہ کیا ہوگی؟ ان کے خباثات ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ ہے، قرآن میں لفظ یہ استعمال کیے ہیں، رفعنا فوقکم الطور، پہاڑ کو اکھیڑ کر یوں سروں پر کر دیا۔ کچھ لوگوں نے جو معجزات کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل کر کسی کے سر پر قائم رہنا ناممکن ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں، معجزات کی ہم قائل ہیں،
کیوں؟ معجزات فعل اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ اور زندگی پیغمبر کی ہوتی ہے، پیغمبر کا اختیار نہیں ہوتا۔ پہاڑ بنانے والے کو پہاڑ کے اکھیڑنے کا اختیار ہے، اگر ان کے سروں پر بلند کر دے اور ہٹا دے۔ کچھ محققین البتہ یہ کہہ دیا کہ طور کو اٹھایا نہیں گیا بلکہ ان کو ٹیڑھا کر کے سروں پر کر دیا گیا، لیکن پہلی بات زیادہ مفسرین کی رائے ہے۔ اور تو اب اس پر ایک سوال کہ کیا اس میں جبر ہے؟ جبراً ان سے منوایا گیا؟ اس کا جواب، جبر اس وقت ہوتا ہے جب پہلے قوم مان لے، ماننے کے بعد پھر اگر انکار کرے پھر اس پر جبر کیا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ کیوں؟ یا تو اسلام کو قبول ہی نہ کرو، اگر تم نے قبول کر لیا اب تمہیں ارتداد کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کیا کریں؟ اسلام کو چھوڑ دیں۔ ارتداد کی شکل میں اس کو سزا ضرور دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو انہوں نے مان لیا، تو ماننے کے بعد پھر تورات کے مندرجات کو نہ ماننا یہ غلط کام ہے۔ اس لیے اللہ نے ان پر کیا کیا؟ جبر کر دیا، اور اللہ کو اختیار ہے۔ آگے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، علمتم کا مخاطب کون ہے؟ موجودہ بنی اسرائیل۔ ان کو سنایا گیا تمہارے باپ دادا کے اندر یہ غلطی بھی تھی۔ وہ کون سی غلطی ہے؟ جنہوں نے ہفتے کے بارے میں زیادتی کی۔ اس کی تفصیلات یہاں جاری نہیں کی گئی، اس کی سورہ اعراف میں تفصیلات جاری کی گئی۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، دریا کے کنارے پر تھے، مچھلیوں کے شکار کرنے سے روکا گیا۔ وہ تفصیلی قصہ سورہ اعراف میں آپ پڑھ لیں گے، سورہ اعراف والا قصہ ہے۔ اس کی طرف حوالہ دیا گیا، اس کی طرف حوالہ دیا گیا ہے۔ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ہفتے کے بارے میں کیوں؟ ہفتے کے دن یہود کو حکم یہ تھا کہ آپ کوئی کام بھی نہ کریں۔ موجودہ بائبل جو انگریزی، عربی، فارسی اور اردو میں موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے یوں کہ آپ ہفتے کے دن مکمل کوئی کام نہ کریں، کوئی دنیا کا کام نہ کریں، مطلقاً کوئی فرد بھی کوئی کام نہ کرے۔ یہ ان کی کتاب ہے۔ عقلاً یہ بات ناممکن بھی ہے اور ٹھیک بھی نہیں ہے، لیکن ان کی کتاب کہتی ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے صرف اتنا کہا کہ انہوں نے ہفتے کی تعظیم نہیں کی۔ تعظیم نہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ شکار کو منع کر دیا، انہوں نے شکار کر لی۔ اس میں 3 لوگ تھے، شکار کرنے والے، منع کرنے والے، خاموش رہنے والے۔ کرنے والوں کو ہلاک کر دیا گیا، انہیں بندر بنا دیا گیا، اور بندر ہونے کے بعد ان کو ذلیل کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ موجودہ بندروں کی نسل اس قوم سے ہے۔ اللہ نے جس قوم کی شکل کو تبدیل کیا اس کی نسل آگے جاری نہیں ہوتی، نسل آگے جاری نہیں ہوتی۔ کونوا قردۃ خنازیر بھی لفظ آ رہا ہے۔ ایک قوم خنزیروں کی شکل میں تبدیل ہوئی، وہ بھی ہلاک ہو گئے، وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ جو خاموش رہنے والے ہیں ان کے بارے میں 2 مفسرین کی رائے ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں وہ بھی ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے ایک فرض کو چھوڑ دیا، لیکن محققین کی رائے، جمہور کی رائے یہ ہے نہیں، ان کو مولا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کا رجحان بھی اسی طرف ہے، نہیں ان کو کچھ نہیں کہا گیا خاموش رہنے والوں کو۔ یہ اس کی طرف حوالہ آ گیا۔ فجعلنا کا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، پہلی خباثت کیا ہوئی؟ کہ تورات کے احکام کا انکار کرنا اور نہ ماننا۔ انکار نہیں کیا زبانی طور پر، اصل میں عمل نہیں کیا۔ عمل نہ کرنے کو قرآن نے انکار سے تولا سے تعبیر کر دی۔ پھر جانے کا معنی یہ ہے جیسے ہم مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں سارے مسلمان، 50% مسلمان کہتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، 50 نہیں پڑھتے۔ بعض کہتے ہیں 65% نمازیں نہیں پڑھتے دنیا پوری میں، اور 35% لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور نماز امت مسلمہ پر فرض ہے، قرآن میں موجود ہے اس کی فرضیت اقیم الصلاۃ۔ تو ہم جو لوگ نہیں پڑھتے تو قرآن میں یہی ہے نا، ثم تولیتم، تم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن تم نے نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ تم نے نہیں دی، یہی ہے تولی۔ تو ان کی تولی بھی یہی ہے، خباثت یہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب اس قوم کی دوسری خباثت، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم کیا کرو؟ گائے ذبح کرو،
تفصیل آپ نے پڑھ لی نا. حکم یہ ہوا مطلق گائے ذبح کرو. انہوں نے سوال جواب شروع کر دیا. پہلے کہا یہ کہ گائے جو ہے وہ بوڑھی ہونی چاہیے, جوان ہونی چاہیے, کیسی عمر ہونی چاہیے. اس بارے میں ہو گیا کہ وہ جوان ہونی چاہیے. پھر کہا رنگ کیسا ہونا چاہیے, رنگ کا تعین بھی ہو گیا. پھر کام کرے نہ کرے اس کا تعین بھی ہو گیا. 3 سوال کیے, تینوں کا تعین ہو گیا. جتنا سوال کرتے گئے قیدیں بڑھتی گئی. اگر مطلق گائے ذبح کر دیتے مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن انہوں نے کیا کیا, سوالات جوابات کیے, اللہ نے اس بارے میں اور زیادہ تاکید کر. بالآخر کہنے لگے اچھا اب ہم گائے ذبح کرتے ہیں. اب آپ نے ٹھیک بات کی ہے. چنانچہ انہوں نے گائے کو ذبح کر ڈالا. اب مفسرین کرام کی یہاں دور آئے ہیں. ایک اگلا مسئلہ آ رہا ہے خباثت میں. تیسری خباثت کیا ہے؟ پہلی تولا, دوسری یہ گائے کا ذبح کرنا, اس پہ سوال جواب کرنا. لیکن اس میں یہ ہے کہ کام کر دیا انہوں نے لیکن سوال جواب غلط کہے. تیسری خباثت یہ ہے کہ تم نے ایک انسان کو قتل کیا. کہتے ہیں ایک چچا زاد بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا جائیداد کی وجہ سے. ایک نے دوسرے کو قتل کر ڈالا. قتل کرنا یہ بھی ایک خباثت ہے, ایک ناجائز کام ہے. اس کی طرف قرآن نے اشارہ کر دیا. اب قاتل کا علم نہیں ہوتا تھا, چنانچہ اس بارے میں حکم نازل ہوا. اب یہاں رائے 2 ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ یہ قتل انسانی اور ذبح بقرہ ایک ہی واقعہ سے متعلق ہے. ان مفسرین کی رائے یوں ہے کہ قتل ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نہیں پتہ چلتا تھا کہ قاتل کون ہے, اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو عالم الغیب نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ فلاں نے قتل کیا. اسرائیلی علماء بھی عالم الغیب نہیں ہے کہ قاتل معلوم ہو جائے. پریشانی ہوئی. چنانچہ حکم ہوا کہ گائے ذبح کرے. گائے ذبح کرنے کے بعد گائے کا ایک حصہ مقتول پر مارو. انہوں نے مارا تو کہتے ہیں اس کے بعد مقتول نے زندہ ہو کر اپنا قاتل بتا دیا, پھر اس کی موت واقع. اضربوہ ببعضھا, مارو اس نفس پر, ببعضھا گائے کا ایک حصہ. کون سا حصہ؟ اس میں ایک مختلف رائے ہیں. بعد نے کہا سر مارو, بعد نے کہا دم شریف مارو, بعد نے کچھ کلیجے کا کہہ دیا. قرآن نے ابہام کیا, ہم ابہام سمجھ گئے, ہمیں تفصیلات میں کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال میں نے بتایا یہ ایک ہی واقعہ ہوگا. اب ان پر یہ سوال ہے کہ قاتل کو معلوم کرنے کے لیے وہی آ جاتی نا, گائے کو ذبح کرنے کا کیا وجہ ہے؟ گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیا دے دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو وہی آ جاتی کہ فلاں قاتل ہے. اس کا جواب, چونکہ اسرائیلی گوسالہ پرستی میں مبتلا تھے, گوسالہ پرستی میں مبتلا ہوئے نا, پہلے واقعہ گزر گیا نا کہ میدان تیم میں انہوں نے کیا کیا, گوسالہ پرستی شروع کر دی. کیوں شروع کر دی؟ انہوں نے مصریوں کو دیکھا تھا کہ وہ گائے کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کی طرف حوالہ بھی دیا ہے کہ مصری قوموں کے نزدیک گائے کا بہت احترام کیا جاتا تھا اور شاید اس کے مجسمے کو پوجا بھی جاتا ہو, تو اسرائیلیوں نے ان سے لے لیا. لہذا گائے کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے ہوا کہ گائے کو یہ معبود سمجھتے ہیں, چونکہ ایک دفعہ عبادت کر چکے ہیں, اس کو ذبح کرو. گائے کی بچڑی کی ماں کو ذبح کرو, جو بچڑا انہوں نے بنایا اس کی ماں کو ذبح کرو, تاکہ ان کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے, اور ایسے ہی تعظیم جو اللہ کی ہونی چاہیے کسی اور حیوان کی نہ کرے. اس لیے گائے کا حکم ہوا اسے ذبح کر. ان مفسرین کے رائے میں حکمت یہ ہے. اب دوسری رائے یہ ہے کہ یہ دونوں واقعے الگ ہیں. گائے کا ذبح کرنے کا حکم اس لیے ہوا کہ ان کے دلوں سے گائے کی محبت نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف توجہ دلائی جائے. جب گائے کو ذبح کریں گے اس کی روح نکل جائے گی, خون نکل جائے گا, گوشت تقسیم ہو جائے گا, اشارہ ہو جائے گا کہ یہ معبود نہیں ہے. بس یہ اشارہ ہو جائے گا. جب یہ معبود نہیں ہے تو اس کی عبادت نہیں ہونی چاہیے, یہ اشارہ ہو جائے گا. ان مفسرین کے نزدیک یہ رائے.
پھر کہتے ہیں وہ گائے انہیں بڑی مشکل سے ملی، اور جن لوگوں کے پاس کہتے ہیں کوئی یتیم لڑکے تھے، ان کے والد رکھی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ گائے ہمیں دے دو، انہوں نے دی، اس نے کہا اس کا جو چمڑا ہے، لیکن یہ روایتیں جتنی بھی ہیں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان میں ضعف ہے، منقطع روایات، مفسرین کرام تابعین تبع تابعین کی روایتیں ہیں کہ انہوں نے اس کا چمڑا بھر کر سونا لیا کہ چمڑے میں جتنا سونا آئے گا وہ میں لوں گا، اور پھر انہوں نے گائے ان کے حوالے پھر کی۔ گائے کی ذبح کرنے کا ذکر موجودہ بائبل میں بھی ہے موجودہ، لیکن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح قرآن نے بیان کیا۔ اب اگلا واقعہ دیکھیں، دوسرا واقعہ جدا ہے کہ بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا، قتل ہونے کے بعد قاتل معلوم نہیں ہوتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا کہ ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جائے، قانون تو یہ ہے اسلام کے نزدیک کہ قتل کا فیصلہ شہادتوں سے ہوتا ہے، لیکن جہاں شہادتیں نہ ہو، جو قتل غائب ہو تو وہاں تو شہادتیں قائم ہی نہیں ہوتی۔ کوئی غائبانہ طور پر ایک میت پایا گیا، وہاں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ قاتل کون ہے؟ چنانچہ حکم یہ ہوا کہ اس مقتول کا حصہ اسی پر مارو، مقتول کا حصہ مثلا اس کا ہاتھ لے کر اسی مردے پر مار ڈالو۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، آدمی نفس کی طرف راجع ہے، نفس مذکر بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، ضمیر مذکر بھی راجع ہوتی ہے، مؤنث کی بھی راجع ہوتی ہے۔ مردے کا ہی حصہ ایک پر مارو، مردہ زندہ ہو کر بتا دے گا میرا قاتل فلان، چنانچہ اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل فلان۔ ان مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ الگ ہے، یہ واقعہ الگ، بعضوں نے ایک ہی واقعہ میں دو خباستیں بنا لی، اور بعض مفسرین نے دونوں کو جدا جدا واقعہ بیان کر لیا۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے کہا لیا تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہارے دل، اور پڑھتے ہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فرمایا پتھروں کے تو پھر فوائد ہیں، لیکن تمہارے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے آباء و اجداد کی خباستیں اتنی زیادہ۔ ایک قرآن پاک میں جو لفظ ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ یہ جو چشمے ہوتے ہیں کس سے پھوٹتے ہیں؟ پانی پتھروں سے پھوٹ کر آتا ہے، یہ تو ادھر ہو گیا۔ کچھ پتھر ایسے ہیں پھٹ کر ان سے پانی آ جاتا ہے، پھٹ جاتے ہیں قدرتی طور پر، پھر پانی شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ ایسے پتھر ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، مراد ہے ان کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے، پھر وہ پانی باہر آ جاتا ہے، نہر شکم بہ جاتا ہے۔ کچھ قدرتی طور پر پتھر پھٹ جاتے سے نہر بن جاتی ہے، پانی نکل آتا ہے۔ کچھ ویسے ہی پتھر پھٹ جاتے ہیں، پانی نہیں نکلتا۔ لَيَعْمِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کا خوف، کیا پتھر میں اللہ کا خوف ہوتا ہے؟ جمادات میں شعور ہے یا نہیں ہے؟ کچھ محققین کی رائے ہے کہ جمادات میں بھی شعور ہے، لیکن ان کے شعور کا علم انسانوں کو نہیں۔ شعور ہے لیکن انسانوں کو اس کا علم نہیں۔ کیوں؟ جمادات کے خالق کو ان کے شعور کا علم ہے۔ انہوں نے کی رائے یہی ہے، اور کہتے ہیں اس لیے وہ خدا کا خوف ان میں ہے اور وہ گر جاتے ہیں۔ اور وہ دلائل بھی بیان کرتے ہیں کہ بعض دفعہ دیکھو پہاڑوں پر جاؤ تو قدرتی طور پر بغیر کسی زلزلے کے پتھر کیا ہوتے ہیں؟ نیچے گرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے لما یعبث من خشیۃ اللہ، لیکن سارے نہیں، مراد ہے کچھ پتھر۔ آگے فتطمعون ان یؤمنوا، اس میں قرآن پاک نے دیکھیں مدینہ منورہ میں 3 یہودی قبائل بڑے بڑے آباد تھے۔ یہودی قبائل پہلے آباد ہوئے یا مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج پرانی آبادی ان کی ہے؟ اس میں مفسرین کی رائے یہ ہیں، حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں، کہ یہودیوں کی آبادی پرانی ہے، اوس اور خزرج بعد میں آ کر آباد ہوئے، یہ عرب ہیں اور یہ آ کر آباد ہوئے، اور اسرائیلی جو 3 قبیلے تھے پرانے آباد تھے یہاں، اور ان کی وجہ آباد ہونے کی وہی ہے کہ یہاں نبی آخر الزمان پیدا ہوگا۔ ایک رائے یہ ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، جب بخت نصر نے فلسطین میں
اسرائیلیوں کو مارا بگایا تو یہ بھاگ کر اس علاقے میں آ گئے، لہذا آ کر یہاں ڈیرا لگا دیا۔ مدینہ منورہ کے جو پہاڑ ہیں ان پر الگ الگ وہاں اس طرح۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اوس اور خزرج پہلے سے موجود تھے، کیونکہ اوس اور خزرج کی رشتہ داریاں مکے والوں سے تھیں، اور یہ نسل اسماعیل ہے، ان کے قریب آ کر یہ آباد ہوئے، اس لیے کہ یہ سمجھتے تھے کہ نسل اسماعیل وہ ہمارے ساتھ رشتہ داری ہے ان کی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک صاحبزادے اسماعیل ہیں اور اسحاق ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے یہودی ہیں، تو لہذا یہ آ کر یہاں آباد ہوئے۔ یہ یہودی عام طور پر اس علاقے میں یہ مشہور کرتے رہتے تھے کہ ایک نبی پیدا ہوگا، ایک نبی پیدا ہوگا، اور اس نبی کی معیت میں ہم اپنے دشمنوں کے خلاف لڑائی کریں گے۔ یہ آگے قرآن پاک میں موجودہ بنی اسرائیل کی جو خباثات ہیں اس کے ضمن میں آ جائے۔ یہ اوس اور خزرج والوں کے سامنے بھی یہ ذکر کرتے رہتے تھے کہ ایک نبی یہاں پیدا ہوگا۔ اب قرآن پاک نے کہا مسلمانوں کو افتطمعون، یہ لفظ ہے نا، افتطمعون، حمزہ استفہام کا ہے انکار کے لیے، یعنی تم یہ طمع کرتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، یہ نہیں مانیں گے آپ کی بات، کیوں؟ ان کے اندر ماننے والی بات ہے ہی نہیں۔ اور آگے پھر یہود کی 5 قسم کے لوگوں کو بیان کیا، 5 قسم کے جو ان کے افراد، بنی قریظہ، بنی قینقاع، بنی نذیر، ان میں 3 قسم کے لوگ تھے، 5 قسم کے لوگ تھے۔ نمبر 1، محرفین، جو دین کی تحریف کر کے بیان کرتے، بیان میں تحریف کرتے، ایک وہ یہودی تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ علماء ہیں، کیوں تحریف علماء کر سکتے ہیں؟ علماء محرفین ہیں، بیان میں تحریف کرتے ہیں۔ نمبر 2 میں منافقین، انہیں تحریف کا علم نہیں ہے، جانتے تو ہیں، ان کے ساتھ بھی آ گئے، ان کا منافق ہے۔ اذا لقوا الذین آمنوا آمنا واذا خلا بعضهم، جب تخلیہ کرتے مسلمانوں کے بھی آتے، ان کے پاس بھی آ جاتے، منافقت کرتے۔ منافقت میں ایک وہ لوگ بھی ہیں جو منافقت نہیں کرتے، منافقت نہ کرنے والے ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں، ان کو اپنی بات کیوں جا کر بتاتے ہیں؟ اپنی بات ان کو جب بتا دیں گے کہ قیامت کے دن یہ آپ پر الزام دھریں گے کہ یہ تو نبی آخر الزمان کی رسالت کو دل سے تو یہ مجبور تھے مانتے ہوئے، لیکن زبان سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ لفظ ہے نا، اتحدثونہم بما فتح اللہ، کیا ان مسلمانوں سے تم وہ باتیں کرتے ہو جو اللہ نے تورات میں تمہاری اوپر کھولی ہے؟ تورات میں حضرت کے پیشن گوئیاں موجود تھیں، جس طرح قرآن میں پہلے انبیاء کرام کی ذکر ہے کہ نہیں؟ صدیوں گزر گئی نا پہلے، لیکن قرآن ہم جانتے ہیں قرآن کو دیکھ کر۔ اسی طرح آئندہ آنے والے جو نبی تھے ان کے بارے میں بعض نبیوں کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، اور نبی آخر زمان کی پیشن گوئی بھی موجود تھی۔ تو قرآن وہ کیا کرتے تھے؟ یہود حضرت کے بارے میں کہتے تھے کہ ہاں نبی پیدا ہوگا، اتحدثونہم لیحاجوکم، منع کہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ تمہارے رب کے بعد جھگڑیں گے، کہ اگر اللہ پوچھیں گے کہ تم نے کیوں نہیں مان لایا، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، تو تمہارا الزام ہو جائے گا کہ تم نے خود اپنی زبان سے کہا تھا کہ ان کو، ان موجودہ اور خضر والوں کو، کہ ہاں نبی آخر زمان پیدا ہوگا، اس لیے تم ان کے پاس مت جاؤ۔ 2 ہو گئے۔ تیسرے ان پڑھ، یہ درمیان میں تنبیہ ہے کہ انہیں اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ پاک تو راز کو جانتے ہیں۔ تیسرے آ گئے ان پڑھ۔ ان پڑھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کیا کہ اپنے خیالات کے تابع ہوتے ہیں، اپنے خیالات کے تابع ہوتے ہیں۔ خیالات کیا ہیں؟ جو ذہن میں آ جائے۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی جوالا کیا کرتے ہیں؟ اپنے خیالات کے مطابق عمل کرتے رہتے ہیں۔ میرا خیال ہی جو ہے، فلانے نے خیال ہی جو ہے، خیالات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح ان کے بھی ان پڑھ تھے
وہ اپنے خیالات کے پیچھے پڑ جاتے، یہ ان پڑھ ہیں، امیون ہیں۔ چوتھا فرقہ جو تھا ان میں یکتبون الکتاب، کیا کرتے تھے؟ کتاب کو لکھ کر، تورات کو لکھ کر وہ لوگوں کو غلط طریقے سے بتا دیتے، تورات کو بتاتے۔ ایک پہلے گزری ہے تحریف، وہ تحریف ہے بیان کرنے میں، یہ تحریف ہے لکھنے میں۔ یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تورات کے کچھ مندرجات اپنے پاس سے لکھ کر بھی قوم کے سامنے پیش کر دیتے تھے، اور اس کی وجہ سے تورات کے احکام میں التباس پڑ گیا کہ کون سا حکم اللہ کا ہے، کون سا حکم انہوں نے بدلا ڈالا ہے۔ وہ یکتبون الکتاب بأیدیہم یہی ہے۔ ہماری کتاب میں یہ حکم نہیں ہے۔ بعض دفعہ یوں بھی کرتے کہ حکم خداوندی کو وہ کیا کرتے؟ چھپا بھی لیتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت کے پاس یہودی آئے فیصلہ کروانے کے لیے، جب ان سے ایک زنا کا صدور ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا میں اپنے مطابق فیصلہ کروں یا تمہاری کتاب کے مطابق؟ تو انہوں نے فرمایا ہماری کتاب۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے اوپر رجم آتی ہے، اس کو رجم کر دیا۔ انہوں نے کہا ہماری کتاب میں رجم نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا تم کتاب لے آؤ۔ تو عبداللہ ابن سلام بھی وہاں موجود تھے، وہ کتاب لے آئے۔ رجم کی یاد پر اس نے ہاتھ رکھ کر پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ کتاب عبرانی زبان میں تھی۔ انہوں نے جب پڑھا، عبداللہ ابن سلام نے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھایا تو آیت رجم کی موجود تھی۔ یہ حدیث کا واقعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھپانے کا یہ بھی طریقہ تھا ان کا۔ یہ چار فریق تو یہ ہو گئے۔ پانچویں فریق وہ ہیں جو پیر و مرشد بنے ہوئے تھے۔ پیر و مرشد جو کہتے تھے لن تمسنا الا ایاما معدودہ، جو کہتے تھے کہ ہمیں چند دن آگ چھوئے گی، اس کے بغیر نہیں چھوئے گی۔ اس میں مفسرین کی رائیں یا دو ہیں جہاں۔ ایک رائے مفسرین کی ہے کہ یہ جملہ یہود یہ کہتے تھے لن تمسنا الا ایاما معدودہ، لیکن یہ قول انہیں بتایا کس نے؟ یہ نیک لوگوں کے اولاد نے، جو نیک لوگوں کی اولاد چلی آ رہی تھی، انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم جہنم میں ایک عرصہ معدود تک جائیں گے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ اپنے بارے میں کہتے تھے، عام یہود کے بارے میں نہیں کہتے تھے۔ کہتے تھے ہم چند دن جائیں گے، کیوں؟ ہمارے باپ دادا سے کچھ غلطی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے، لیکن اس کے بعد پھر ہم نجات پا جائیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ قرآن پاک نے اس کی رد کر دی۔ اتخذتم عند اللہ عہدا، یہ تو تب ہو سکتا ہے نا کہ خدا نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا ہو کہ ہاں چند دنوں میں تم جاؤ گے اور اس کے علاوہ تمہیں جنت مل جائے گی۔ وہ چند دن کون ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ چند دن کیوں جائیں گے بھائی؟ کون سی نافرمانی کی ہم نے؟ کہتے ہیں وہ جو عبادت حجر ہوئی تھی، جو گوسالہ پرستی ہوئی تھی۔ لیکن قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ گوسالہ پرستی میں جنہوں نے گناہ کیا ان کا گناہ تو قتل سے معاف ہو گیا، اور دوسرے جو ہیں جو بچ گئے انہوں نے قتل ہونا قبول کر لیا، اس لیے ان کا گناہ بھی معاف ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس گناہ کی سزا قیامت کے دن بھی ہمیں ملے گی۔ وہ ایام معدودہ ہیں۔ ایک بات، کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ نہیں ہے ایام معدودہ، یہ ویسے انہوں نے اپنا تخیل قائم کر رکھا تھا کہ چونکہ ہم ایک نبی کی اولاد ہیں۔ کس کی اولاد ہے؟ نبی کی۔ تو نبی کی اولاد ہمیشہ جہنم میں نہیں رہتی۔ ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، ہم جو یہ چند دن ہم رہیں گے، پھر ہم اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے فساق کے بارے میں۔ فساق کو سزا ملے گی، پھر جنت میں جائیں گے نا۔ وہ سزا کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری غلطیاں معاف ہیں، غلطیاں ہیں لیکن معاف ہیں، کیونکہ ہم نبی کی اولاد ہیں، اور نبی کی اولاد کو سزا نہیں ملتی۔ قرآن حکیم نے کیا کہا؟ ایک تو یہ کہا نا اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ اللہ کے ساتھ کوئی عہد ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ آگے کہا بلا، بلا کا معنی ہاں تم جہنم میں جاؤ گے،
کیوں؟ قاعدہ اور ہے، یہاں یہ قاعدہ نہیں ہے کہ یہ نسل اور خاندان کون سی ہے، یہاں ایمان اور عمل کی بات ہے۔ جو ایمان لائے گا، عمل کرے گا، اس کی نجات ہوگی۔ جہاں قوم کا سوال بھی نہیں ہے، نبی کی نسل کا سوال بھی نہیں ہے، اس لیے کہا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئۃ، جس نے برائی کی، برائی نے گھیرا کر لی۔ اب یہاں ایک سوال ہے، سیئہ سے مراد اگر ہم کفر کے علاوہ، شرک کے علاوہ گناہ لیں تو پھر معنی کیا ہوگا کہ جس نے کفر شرک کے علاوہ گناہ کیا اور اس کی غلطی نے اس کا گھیرا کر لیا، وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ پھر یہ آیت اہل سنت والجماعت کے اس اصول کے مخالف ہو جائے گی جو یہ کہتے ہیں کہ کبیرے کا ارتکاب کرنے والا بالآخر سزا کے بعد جنت میں جائے گا، پھر یہ آیت اس کے مخالف ہو جاتی۔ اس لیے مفسرین نے یوں کہہ دیا کہ سیئہ سے مراد کفر اور شرک مراد، اور احاطت بھی خطیئت سے مراد کے لیے ہے کفر اور شرک پر اس کی موت بھی ہوگی۔ کیا ہو گئی؟ موت ہو جائے۔ دوسری رائے والوں نے یوں کہا کہ سیئہ کو مطلق برائی میں لے لو، اور برائی کا گھیرا مراد کیا ہے کہ برائی اس کا ایسا گھیرا کیا کہ وہ کفر میں مبتلا ہو گیا۔ کیوں؟ انسان برے کام کرتے کرتے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ ابدی جہنم، اولئک اصحاب النار۔ سمجھ آ گئی بات؟ تعبیر سمجھ آ گئی نا؟ دونوں باتیں تھیں۔ سیئہ سے مراد تخصیص کر لو، سیئہ کا مراد عام رکھ لو، لیکن احاطت بھی خطیئت ہو، گھیرا کر لینے کا معنی کیا ہے کہ وہ بالآخر برائیاں کرتے کرتے کفر میں مبتلا ہو جائے۔ اور یوں ہی ہوتا ہے، انسان زیادہ برائیاں کرتے کرتے بالآخر خدا کے دین کا انکار کر دیتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ باتیں ختم ہو گئی۔ اب آ گیا موجودہ بنی اسرائیل کی خباثات۔ کون سے بنی اسرائیل؟ جو حضور کے زمانے میں۔ اچھا، ایک بات، آباء و اجداد کی انعامات کیوں بیان کی؟ انعامات اس لیے بیان کیے کہ تمہیں ان انعامات کو دے کر نبی آخر زمان کو مان لینا چاہیے۔ ان کی خباثات کو کیوں بیان کیا؟ باپ دادا کی، انہوں نے اگر غلط کام کیے تم نہ کرو، یوں مراد ہے، تمہیں نہیں کرنے چاہیے، اب تم سمجھ جاؤ، اس لیے خباثات کو بھی بیان کیا۔ اب ان کی اپنی خباثات کو بیان کیا۔ ان کی خباثات کیا ہیں؟ ان کے بارے میں قرآن نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل سے شروع کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا تعلق یا محذوف اذکر، یا اس کا متعلق ما بعد کے آنے والے جملے سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ہم نے لیا قرار بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، ماں باپ سے سلوک نیک کرنا، وذی القربیٰ، کنبے والوں سے، یتیموں سے، مساکین سے، اور سب کہو لوگوں سے حسناً، نیک بات، قائم کرو نماز، زکوٰۃ دو، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، یہ وعدہ ہم نے تم سے لیا، تم پھر گئے، الا قلیلا، مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم پھرنے والے تھے، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، وعدہ تمہارا، اور جب لیا ہم نے وعدہ تم سے، لا تسفکون، نہ کرو گے خون آپس میں، لا تسفکون، نہ کرو گے خون آپس میں، ولا تخرجون، نہ نکال دو گے اپنے نفسوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم مانتے ہو، یہاں تشہدون کا معنی مانتے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے، ثم انتم، پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون، قتل کرتے تھے تم آپس میں،
وتخرجون نکال دیتے تھے اپنے ایک فرقے کو منکم اپنے میں من دیارہم ان کے وطن سے تظاہرون چڑھائی کرتے ہو ان پر بالاسم گناہ والعدوان ظلم کے ساتھ وَإِن یاتوکم اگر وہی آویں تمہارے پاس وہ سارا قیدی ہو کر تفادوہم تو ان کا بدلہ لے کر چھوڑ دیتے ہو وہ حالانکہ وہ یعنی ان کا نکالنا حرام تھا علیکم تمہارے اوپر اخراجوں ان کا نکالنا حرام تھا یہ تو کر لیتے فدیہ لے کر چھوڑ بھی دیتے اور کہتے کتاب کا حکم مانتے ہیں افتؤمنون کیا مانتے ہو بعض کتاب کو اور نہیں مانتے بعض کو فما جزا سو کیا سزا یا یوں مانا سو کوئی سزا نہیں جو یہ کام کرے منکم تم میں سے الا خزیٌ مگر رسوائی فی الحیات دنیا کے زندگی میں وہ یوم القیامہ اور قیامت کے دن یردون وہ پہنچائے جائیں گے الی شد العذاب سخت عذاب میں وما اللہ بغافل اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم برا کام کرتے ہو اولئک الذی یہ تتمہ ہے خلاصہ ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی دنیا آخرت کے بدلے فلا یخفف سو نہ ہلکا کیا جائے گا ہلکا ہوگا ان سے عذاب قیامت کے دن ولا هم ینصرون نہ ان کو مدد پہنچے گی ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے یہ موجودہ بنی اسرائیل اب پہلا میثاق ہے لفظ لیا ہم نے میثاق بنی اسرائیل سے موجودہ بنی اسرائیل کا میثاق اس طرح سے نہیں ہے کہ ان سے علیحدہ کسی نبی کے ذریعے سے کوئی میثاق لیا گیا ہو یوں نہیں ہے کیوں یہ اسرائیلی اسی تورات کو مان رہے ہیں جن میں پہلے سے میثاق موجود تھا اور وہ میثاق کیا ہے اللہ کا حکم اللہ اپنے احکام کو میثاق کی شکل میں بیان کرتے ہیں گویا تورات میں یہ احکام موجود تھے تمہارے باپ دادا نے تم مانا پھر ان کا عمل نہیں کیا تم ان کی نسل میں مانتے تو ہو تورات کو ماننا گویا اس میثاق کو ماننا ہے اور اس میثاق کی جزیات میں سے یہ بھی ہے ان میں کیا جزی ہے اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرنا نماز کا قائم کرنا زکوٰۃ کا ادا کرنا والدین کے احسان کرنا لوگوں کو اچھی بات کی تلقین کرنا یتیموں مسکینوں کا حق ادا کرنا یہ سارے میثاق کے اجزاء ہیں لیکن تم نے ان پر عمل نہیں کیا لا تعبدون اصل میں خبر ہے لیکن معنی انشاء والا ہے یعنی انشاء بصورت خبر بعض دفعہ قرآن میں یوں ہوتا رہتا ہے نہ عبادت کرو مگر اللہ کی والدین کے ساتھ حسن سلوک نماز کا قیام زکوٰۃ کی ادائیگی اس سے معلوم ہوتا ہے اسرائیلیوں پر بھی زکوٰۃ تھی نماز بھی تھی اب نماز کیسی تھی ایسی نماز جو ہماری رکعتوں والی ہے جس میں کوئی حصہ پڑھا جاتا ہے رکوع سجدہ کیا جاتا ہے کوئی معلوم نہیں بائبل میں بھی کوئی چیز نہیں بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کون سی عبادت کس انداز سے کرتے تھے کوئی موجود نہیں ہے اب موجودہ جو یہودی ہیں موجودہ اس وقت ظاہر حضور کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں تو عبادت تو کرتے ہیں ان کی عبادت آج کل کوئی عجیب طریقے سے ہوتی ہے کہتے ہیں وہ کچھ زبور کا حصہ پڑھتے ہیں جس طرح ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں میں نے ایک سر سے ایک سوال کیا کہ یہودی کی عبادت کیسے ہوتی ہے تو اس نے انٹرنیٹ سے مجھے یہ بتایا کہ وہ کچھ 3 اوقات یا 4 اوقات ہوتے ہیں ان اوقات میں وہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھتے ہیں ہاتھ باندھ کر وہ پورا رکوع نہیں کرتے اور سجدہ نہیں کرتے وہ یوں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں کچھ آیات جو آیات وہ پڑھتے ہیں وہ اسی طرح جیسا سورۃ فاتحہ کی آیات اس میں کوئی اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہے عبرانی زبان کے الفاظ ہیں وہ پڑھتے ہیں اس میں خدا کی توحید کا اقرار ہے کیونکہ یہودی توحید کا اقرار کرتے ہیں خدا کو اکائی میں مانتے ہیں
باپ بیٹا روح القدس والا ان کا نظریہ نہیں۔ تو قرآن نے نماز کا لفظ استعمال کیا چونکہ صلاۃ کا لفظ دعا کے معنی میں ہے۔ اسرائیلیوں کی نماز کیسے تھی واللہ اعلم بالصواب، ہم یوں ہی کہہ دیں گے۔ ہماری نماز حضور نے بیان فرمائی، ہماری صلاۃ وہ ہے، پہلی صلاۃ وہ کیسے ہے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کلام میں بھی موجود ہے کہ اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، اب ان کی نماز کیسے ہے اس کی تفصیلات بھی ہمارے پاس موجود نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی زبان بھی وہ عبرانی زبان تھی، عربی زبان نہیں ہے حضرت اسماعیل کی زبان، کہتے ہیں عربی زبان بعد میں آئی، کچھ کا خیال ہے لیکن بعد میں آئی۔ اگلا میثاق لا تسفکون، اگلے دوسرا میثاق اور دو میثاق ہے۔ یہ میثاق کہاں ہے؟ موجودہ جو بنی اسرائیل حضور کے وقت تھے ان پر تو وہی نہیں آئی، نہ کوئی پیغمبر موجود تھا ان کا کہ میثاق لیا جاتا ہے۔ یہ میثاق بھی وہی ہے کہ تورات کا جو میثاق ہے وہ یہ بھی ہے۔ ایک تورات میں میثاق میں شرک کی تردید ہے، کتاب الآداب ہے، آداب کا مطلب ہے کہ والدین کے حقوق وغیرہ، یہ آداب ہو گیا نا، جس طرح ہمارے یہاں حدیث کی کتابوں میں کتاب الآداب ہوتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں یہ آداب موجودہ بائبل میں موجود ہیں، موجودہ جو بائبل ہے اس میں آداب موجود ہیں۔ یہ عبادت کے بارے میں بھی موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے تھے اسرائیلی پیغمبر جتنے بعد میں آنے والے ہیں کہ تم پتھروں کی پوجا نہ کرنا، پتھروں کی پوجا نہ کرنا، مورتیاں نہ بنانا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے کلمات میں موجود ہے۔ قرآن نے جو کہہ دیا ہے وہ موجودہ بائبل اسی تصدیق کرتی ہے۔ آگے جو ہے نا لفظ لا تسفکون دماءکم، یہ بھی بائبل تصدیق کرتی ہے۔ اسرائیلیوں کا وعدہ یہ تھا کہ تم ایک دوسرے میں لڑنا نہیں، ایک دوسرے میں، لیکن تم نے کیا کیا، ایک فریق کو آپس میں لڑائی کرتے اور ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے۔ مسلمانوں کو کیا حکم ہے؟ بولے نا آپ کے قرآن کا حکم کیا ہے؟ ایک دوسرے کو مارو یا نہ مارو؟ جی نہیں مارو، ہم نہیں مارتے نا، پھر ہم مارتے ہیں یا نہیں مارتے؟ مارتے ہیں نا۔ قرآن کے ہاتھ کا ہم بھی مخالفت کرتے ہیں۔ یہی تو قرآن کا انداز فکر ہے کہ دیکھو پہلی قومیں جو کرتی ہیں وہ ان کی خباثتیں، ان کے مکروہ اعمال ذکر کر کے ہمیں بھی قرآن کہہ رہا ہے ہمارے اندر بھی یہ برائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ نماز کا قیام نہیں ہے، ایک دوسرے کو قتل کیا جاتا ہے، کئی یتیموں کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی، یتیموں پر ظلم ناانصافیاں موجود ہیں۔ حکم ہمیں بھی یہی ہے لیکن ہم نہیں عمل کرتے۔ بات تو اصل میں ایک ہی ہو جاتی ہے، کتاب پر بھی ہمارے عمل بھی نہیں ہیں۔ اب یہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ، 3 ہیں نا۔ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے پرانے آباد تھے، یا 2 آباد اوس اور خزرج۔ انہوں نے اوس اور خزرج کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا آپس میں، کچھ یہودیوں کے فریق اوس کے ساتھ تھے، کچھ خزرج کے ساتھ۔ اوس اور خزرج لمبی لمبی لڑائیاں لڑتے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، مار ڈالتے۔ ان کے جو حلیف تھے یہودی، بنی قریظہ اپنے خلیفوں کے ساتھ، بنی نذیر اپنے خلیفوں کا، یہ بھی لڑ پڑتے، یہ بھی کیا کرتے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ کیوں؟ حلیف جو ہوئے، ان کے بعد پھر کچھ قتل ہو جاتے، کچھ قیدی ہو جاتے۔ جب قیدی ہو جاتے تو دوسرے ان کے جو ہم مذہب تھے یہودی، وہ ان کو چھڑانے کے لیے چلے جاتے، کہتے ہیں فدیہ لے لو، پیسے لے لو، ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دو، وہ پیسے لے کر چھوڑ دیتے۔ قرآن نے یہ الزام دیا، قرآن نے الزام دیا ایک طرف تو تم اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو، قیدی بناتے ہو، ان کو گھروں سے نکالتے ہو، اور ادھر فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہو۔ جب فدیہ لینے کی بات آتی ہے تو تمہیں یہ کہا جاتا ہے فدیہ کون لیتے ہو؟ کہتے ہیں ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تورات کا حکم یہ ہے کہ فدیہ لے کر قیدی کو چھوڑ دو۔ اور جب نکالنے کی باری آتی ہے تو تم ایک دوسرے کو مار کر نکال دیتے ہو، گھروں سے نکال دیتے ہو، اور ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہو۔ یہ قرآن نے کیا کیا؟ الزام دیا۔ سمجھ آ گئی بات؟
یہ قرآن نے انہیں الزام دیا کہ تم نے میثاق خداوندی کی مخالفت کی، اور وہ میثاق کہاں موجود ہے؟ وہ تورات میں موجود ہے، اور تم نے ان کی خلاف ورزی کی مدینہ منورہ کے اندر۔ یہ بات ان کے سارے میں آ گیا۔ آگے قرآن میں ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ پھر آگے یہ بھی ہے فما جزاء من یفعل، جو یہ کام کرے گا تو دنیا میں کیا ہوگی؟ ذلت ہوگی، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ انہیں سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ قانون نے خداوندی دنیا میں یکساں ہوتے ہیں۔ جو قانون خداوندی اسرائیلیوں کے لیے ہے وہی قانون خداوندی امت محمدیہ کے لیے بھی ہے۔ اگر وہ قانون خداوندی کی پاسداری نہیں کریں گے تو سزا ملے گی، تو امت محمدیہ بھی اگر قانون خداوندی کی پاسداری نہیں کریں گے سزا ان کو بھی ملے گی۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا۔ خدا کا قانون یکساں ہوتا ہے، خدا کے قانون میں تبدل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اگر خدا کے قانون میں تبدل ہو جائے تو پھر انصاف نہیں رہتا۔ خدائی قانون یکساں ہوتے ہیں۔ یہ جدا بات ہے کہ نماز کا حکم ہے 5 نمازوں کا ہے، کسی امت کو 3 نمازوں کا حکم دے دے، لیکن قانون خداوندی نماز کا ہے، ان کے لیے 3 ہیں، ہمارے لیے 5 ہو جائے، وہ جدا بات ہے۔ قانون یکساں ہوتا ہے۔ یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی ہے۔ آگے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ اسرائیلیوں کے انعامات، آباء و اجداد کے خباثات، پھر موجودہ بنی اسرائیل کے جو خباثات ہیں وہ بھی آ گئے۔ اب چوتھی بات، ان کے آباء و اجداد کے ساتھ سلوک بالانبیاء، نبیوں کے ساتھ کیا سلوک؟ نبیوں کے ساتھ سلوک بیان کرنے میں پہلے کتاب کا بیان کیا اور پھر نبیوں کے ساتھ سلوک کیا۔ نبیوں کا سلوک کیا ہے؟ قتل۔ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک، البتہ تحقیق، لام تاکید کے لیے، قد تحقیق کا معنی یا بے شک معنی کرتے ہیں۔ قد ماضی پر داخل ہو جائے تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات، قفینا پے در پے بھیجے ان کے بعد بالرسول رسول، وآتینا دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات معجزے، ایک معنی بعض کا دلائل، وَأَيَّدْنَاهُ قوت دی اس کو روح پاک سے، أَفَكُلَّمَا پھر بلا کیا، پھر بلا جب آیا تمہارے پاس کوئی رسول، بما لا اس حکم کو جو نہ بہایا تم کو، استکبرتم تو تم تکبر کرنے لگے، ففریقاً پس ایک جماعت کو جھٹلایا تم نے، وفریقاً ایک جماعت کو تقتلون تم نے قتل کر دیا، یعنی انبیاء کی جماعت کو، رسولوں کی جماعت کو۔ وقالو اور کہتے ہیں، قلوبنا ہمارے دل، غلفن غلاف میں، یعنی ہمارے دلوں میں غلاف ہیں، بل لعنہم اللہ غلافوں میں ہیں، غلف اغلف کی جمع ہے، یوں ترجمہ بھی بہتر ہے، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے، نہیں لعنہم اللہ بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، فقلیلاً سو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما جو سچ بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس تھی، وقانو اور تھے وہ اس سے پہلے، یستفتحون تھے وہ اس سے پہلے، یستفتحون کا معنی دو کریں، فتح مانگتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، ایک ترجمہ۔ نمبر 2، بتاتے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان کو بتاتے تھے کیا؟ کہ نبی آئے گا، پیدا ہوگا۔ فلما جاءہم جب آ پہنچا ان پر وہ جس کو پہچان رکھا تھا انہوں نے انکار کیا اس کے ساتھ، فَلَعْنَةُ اللَّہِ سو لعنت ہے اللہ کی
منکروں پر۔ بے سمجھ ٹھہراؤ، بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، این یکفرو کہ منکر ہوئے اس چیز کی اللہ نے اتاری۔ کیوں انکار کیا؟ بغین ضد پر، این ینزل اللہ کہ اتارتا ہے اللہ من فضل اپنا فضل علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عباد ہی اپنے بندوں سے۔ فباؤ سو کما لائے غصہ پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین عذاب ہوگا ذلت کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ یہ شکوہ ہے، اذا قیل اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنو مانو اس کو جو اللہ نے اتارا، قالو کہتے ہیں نؤمنو ہم مانتے ہیں اس کو جو اتارا گیا ہم پر، ویکفرون نہیں مانتے اس کو جو اس کے علاوہ ہے یعنی تورات کے علاوہ، وہول حالانکہ وہ سچی کتاب ہے یعنی قرآن، تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ قل کہہ دو پیغمبر، فلما تقتلون یہ رد ہے ان کے قول کی تردید، کہہ دو میرے پیغمبر فلما تقتلون تم کیوں قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کو تم مومنین اگر تم ایمان رکھتے تھے تورات پر تو تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا، حالانکہ تورات میں نبیوں کو قتل منع ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسیٰ البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کر، پھر تم نے پکڑ لیا بچھڑے کو اس نے کے جانے کے بعد معبود، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے یعنی تمہارے باپ دادا اور تم ان کے کام پر راضی ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جب لیا ہم نے قرار تم سے اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ پکڑو جو ہم نے تم کو دیا زور سے، اور سنو تورات کو، کہنے لگے سنا ہم نے، وَعَصَيْنَا نہ مانا، وَأُشْرِبُوا اور پلائی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل کہہ دو بے سما بری ہے بری باتیں سکھاتا ہے تم کو تمہارا ایمان، یوں ترجمہ زیادہ بہتر ہے، بری باتیں سکھاتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ قل کہہ دو یہ پھر ان کی رد ہے قول باطل کی تردید، کہہ دو اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص سوا لوگوں کے، پس تمنا کرو موت کی اگر ہو تم سچے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ہرگز آرزو نہیں کریں گے ان کی موت کی ابداً کبھی بھی، بما قدمت بسبب ان لوگوں کے جو آگے کیا ان کے ہاتھوں نے، کیوں؟ واللہ علیم بالظالمین اللہ خوب جانتا ہے گناہ گاروں کو۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور تو دیکھے گا ان کو، احرص الناس سب لوگوں سے زیادہ حریص، علی حیات زندگی پر، اور ان لوگوں سے بھی اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یودو چاہتا ہے ان میں سے ایک یعنی اسرائیلیوں سے، کاش کہ اسے میں 1000 سال عمر دیا جائے، وما ہوا اور نہیں ہے وہ بے مزحزح ہی نہیں ہے اس کو بچانے والا عذاب سے، یہ کہ عمر دیا جائے یا یوں مانا عمر دیا جانا، واللہ اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، وہ اللہ دیکھتا ہے۔ انبیاء کرام کو قرآن کہتا ہے کفا یکفی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک یہ درمیان کا زمانہ قریباً 2000 سال 1500 سال یا مطلب ہے کہ 2500 سال کے یہ قریب عرصہ ہے۔ اس عرصہ میں مختلف انبیاء کرام اسرائیلی خاندانوں میں آئے۔ اب اسرائیلی خاندانوں میں چونکہ 12 قبیلے تھے، اور 12 قبیلوں میں مختلف نبی آتے تھے یا ایک میں، یہ کوئی تصریح موجود نہیں ہے، یہ بات تصریح موجود نہیں ہے۔ البتہ نحمیا نبی ہیں ایک، جیسا
شمویل بھی ایک نبی ہیں، یوشع ابن نون بھی نبی ہیں، قرآن نے تذکرہ کا نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح اور بھی نبی آتے رہے، ان کے نام کچھ بائبل میں موجود ہیں۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کا قرآن نے ذکر کر دیا، وہ بھی اسرائیلی خاندان میں۔ یہ اللہ کے نبی کفینا بعدی بالرسل، موسیٰ علیہ السلام کے بعد متواتر انبیاء کرام آتے رہے۔ آخری کون آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہا گیا، کیسے کہ ان کے والد موجود نہیں تھے۔ ایدناہ بروح القدس، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ایک رائے مفسرین کرام کی جمہور کی یہ ہے کہ روح القدس سے مراد ہے جبرائیل امین، اور جبرائیل امین وہی بھی لاتے تھے، مسیح علیہ السلام کی یہودیوں سے حفاظت بھی کرتے تھے، انسانی شکل میں حفاظت کرتے تھے یا اپنی ملائکہ کی شکل میں حفاظت کرتے تھے، اپنی اصلی شکل میں حفاظت کرتے تھے۔ ایدنا کا معنی حفاظت کرنا مراد، تائید کا معنی یہ ہوتی ہے، اور جمہور کی رائے یہی ہے۔ دوسری بھی ایک رائے ہے لیکن اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پاک روح افق الما، قرآن کا کیا کہتا ہے؟ جب رسول آتے گئے، کئی رسولوں کی اسرائیلیوں نے تکذیب کر دی اور کئی رسولوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ آگے لفظ ہے نا، کیونکہ اس میں کیا بیان ہے؟ موجودہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کا انبیاء کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ تکذیب کرنا اور قتل کرنا۔ نبیوں کا قتل اسرائیلیوں نے کیوں کیا؟ بما لا تہوی انفسکم، بائبل یہ بتاتی ہے کہ کئی نبی آئے، انہوں نے احکام پیش کیے، کچھ نئے احکام اگر یا انہوں نے تبلیغ، چونکہ اسرائیلی برائیاں کرتے تھے، وہ ان کو برائیوں سے روکتے، جب برائیوں سے روکتے تو وہ ان کے خلاف ہو جاتے۔ کچھ نبیوں کو انہوں نے قتل کر ڈالا، کچھ نبیوں کو انہوں نے تکذیب کی۔ اس کی تفصیلات اگر آپ نے پڑھنی ہو تو مطالعہ کرنا ہو تو میں نے وہی کہا، بائبل پڑھنی پڑے گی۔ بائبل میں پوری تفصیل ہے انہوں نے نبیوں کے ساتھ کیا کچھ کیا، موجودہ بائبل میں تفصیل کے ساتھ۔ آخری جو نبی آئے تھے مسیح علیہ السلام، ان کے زمانے حضرت یحییٰ بھی آئے، یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اسرائیلی بادشاہ تھا ایک، وہ ایک غلط کام کرنا چاہتا تھا، ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا جو شرعاً اس کے لیے حرام تھی۔ اس نے کہا میں شادی کروں گا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، اس نے نہ مانا، انہوں نے ان کو بھی شہید کر دی۔ ایک روایت میں زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے قول کے مطابق، انہیں کے قول کے مطابق کہتے ہیں ہم نے ان کو بھی شہید کر دی۔ لیکن کچھ یہودی جو تھے وہ یوں کرتے تھے، قرآن نے ان کا ذکر کر دیا کہ تمہارا انبیاء کے ساتھ یہ سلوک، تم نے نبیوں کو پے در پے قتل کیا۔ کبھی ایک معنی بنا لیتے، کبھی جیسا ہے نا حضرت طالوت کو جب امیر مقرر کیا تو تیسرے پارے میں آ رہا ہے نا، آئے گا کہ طالوت کے بارے میں کہنے کہ اس کو ہم امیر نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہ یہ اس خاندان سے نہیں ہے جس میں بادشاہت آ رہی ہے، اس خاندان سے نہیں، اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے، لہذا انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام خود جو کہ تھے بادشاہ تھے، ان کی بادشاہت بھی بڑی مضبوط تھی، ان کو یہ کچھ نہ کہہ سکے، لیکن انہوں نے ان کی بھی نافرمانیاں کی، ان کے بھی کنٹرول میں نہیں تھے، نافرمانیاں کرتے تھے۔ قرآن نے اسی کی بات اشارہ کر دی۔ یہ جو آگے ہے ولما جاءہم کتاب، یہ اصل میں جو پچھلی جو نو ہے اس کا اصل میں تتمہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا اس کی تکذیب کی یا قتل کر دیا۔ اللہ کی کتاب کے بارے میں انہوں نے کیا کیا؟ اس کا بھی انکار کر دیا۔ یہ موجودہ بنی اسرائیل کا سلوک کا بیان ہو رہا ہے۔ موجودہ اسرائیلیوں کی سلوک نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے؟ حضرت کے بارے میں پیشن گوئیاں تورات کی موجود تھی، ان پیشن گوئیوں کے مطابق یہود یہ دعا بھی کرتے تھے کہ یا اللہ نبی آخر زمان کو پیدا کر، ہم اس کے ساتھ مل کر اپنے دشمنوں کے خلاف جہاد کریں۔ دشمن ہمارے کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے اصلی وطن سے نکالا، شام سے ہمیں نکالا اور ہم مجبور ہو کر عرب میں آ کر آباد ہو گئے، ان دشمنوں کے خلاف ہم کام کریں، یہ دعا کرتے۔
یستفتحون کا معنی یہ ہے فتح کی دعا کرتے کہ نبی آخر زمان کو پیدا کر اور اس کی معیت میں ہم اپنے دشمنوں کے خلاف جہاد کر. یہ ہے معنی یستفتحون. یا معنی بتایا کرتے تھے کن کو؟ عرب والوں کو کہتے تھے کہ نبی آئے گا. جب نبی آ گیا تو انکار کرنے لگے. یہ موجودہ بنی اسرائیل کا سلوک بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلوک کیا حضرت کے ساتھ. قرآن کو بھی نہیں مانا اور قرآن کے جو جن کے اوپر نازل ہونے والا ہے ان کو بھی نہیں مانا. آگے قرآن پاک نے وہی کہا بے سمجھتروا بانفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، سرکشی کی وجہ سے، اور کہنے لگے یہ نبی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ بات کہنے لگے اگر نبی آتا تو ہمارے خاندان میں کوئی نبی آتا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں نبوت کہاں لے گیا؟ نبوت تو بنی اسحاق میں ہے، بنی اسماعیل میں تو نبوت نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں نبی سوائے حضور کے کوئی نہیں آیا. البتہ ایک روایت ہے کوئی ایک اور نبی عالم عرب ہوئے تھے، لیکن وہ روایت بھی قابل قبول زیادہ محققین نے کہا ہے کہ نہیں، حضرت کے علاوہ کوئی نہیں آیا. یہ جو آگے نا یہ سارے انہی کے ساتھ لما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، یہ ساری وجوہات ہیں کہ اس کے بارے میں کہ جب ان کو یہ کہا جائے اس میں شکوہ بھی ہے. شکوہ کا معنی یہ ہوتا ہے تم نے یوں کیا، یہ شکوایات میں آ جاتا ہے، شکوہ ہو جاتا ہے، اس کو شکایات کہتے ہیں. تو اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ یکفرون بما وراء، کہتے ہیں تورات کو مانیں گے، قرآن کو ہم نہیں مانیں. پھر فرمایا چلو تورات کو مانا، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے نبیوں کو قتل کر دیا. تورات میں تو نہیں تھا لیکن تمہارے باپ دادا نے یہ کیا. ان کو الزام کیوں دیا؟ کہ تم اپنے باپ دادا کے فعل پر راضی ہو کہ جو ہمارے باپ دادا نے کیا وہ صحیح کیا، اس لیے ان کو بھی الزام دے دیا. پھر تمہارے باپ دادا نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنایا. پھر تمہارے باپ دادا نے کیا کیا؟ تورات کے احکام کو ماننے سے پس و پیش کی، یہ بھی ذکر ہو گیا. پھر تمہارے باپ دادا نے بچھڑے کے پیچھے چند عرصہ پڑے رہے، اسی کی عبادت کرتے رہے، یہ ساری اسی کے ساتھ. یہ آگے الگ شکوہ ہے قل ان کانت لکم، یہ ان کے قول باطل کی تردید ہے. اگر ہے تمہارے لیے دار آخرت، یہ دوسری آیت کو دیکھ لو. قالوا لن يدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا. یہ آیت کیوں اصل میں قل لن يدخل الجنت الا من کان هودا، لن يدخل الجنت الا من کان نصارا. ایک قول کو دو جمع کر لیں. یہودی کہتے ہیں کہ یہودوں کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، نصارہ کہتے ہیں کہ ان کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جائے گا. قرآن حکیم نے اس کی تردید بیان کر دی. فرمایا اچھا تم نے جنت میں جانا ہے تو تم موت کی تمنا کرو. ظاہر بات ہے کہ موت کی تمنا نہیں کریں. کیوں؟ یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے اندر غلطیاں موجود ہیں، موت کے بعد میں سزا ملے گی، اس لیے موت کی تمنا نہیں کریں. کیوں؟ موت کے بعد انسان کو سزا ملتی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں سزا ہوتی ہے، جزا اور سزا کا عمل. بلکہ آگے کہہ دیا یہ تو حریث ہے، اور مشرکوں کے زیادہ حریث ہے. کیوں؟ مشرک کہتے ہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا. آدمی مٹی میں مٹی مل جاتا ہے. نہ عالم برزخ کی سزا ہے، نہ قیامت کے دن کوئی اور جہان قائم ہوگا. یہودی تو جہان کو چونکہ مانتے ہیں قیامت کو، تو یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. انہیں معلوم ہے کہ ہم نے کیا کیا، خباثے کیا، اور ہمیں کیا ہوگا، قیامت کے دن سزا ملے گی، اس لیے موت کی تمنا نہیں کریں گے. مزحزح اس کا معنی کرنا بچانے والا، یعمر یہ مصدر ہے جو اس کا فاعل بن جائے گا. یعنی عمر اگر مل بھی جائے اس کی وجہ سے وہ عذاب سے نہیں بچ سکتے. آگے یہود کے 3 شبے آئیں گے. اگلی جو آیات آ رہی ہیں نا ان میں یہود کے 3 شبے ہوں گے. تینوں شبوں کا جواب قرآن پاک نے اس میں دیا. اب شبے کس بارے میں ہیں؟ رسالت کے بارے میں ہیں، توحید کے بارے میں ہیں، یا قرآن کے بارے میں؟ بات ایک ہی ہے. قرآن کے بارے میں بھی ہو تب بھی بات وہی ہے، رسول کے بارے میں شبہ ہو تب بھی بات وہی ہے، توحید کے بارے میں ہو تب بھی بات وہی ہے.
اس میں پہلا شبہ یہ ہے کہ قرآن لانے والا یا توحید بتانے والا جو پیغمبر کا دعویٰ کرنے والا اس پر فرشتہ جبرائیل آتا ہے. کون آتا ہے؟ اور جبرائیل ہمارا دشمن ہے. یہ دشمن نمبر 1 ہے ہمارا، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. یہ جس پر بھی آتا ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے. کیوں بھائی نہیں مانیں گے؟ اس نے ہمارے باپ دادا پر عذاب نازل کیا، اس لیے ہم اس کو نہیں مان سکتے. جبرائیل کے بارے میں شبہ کرتے، یہ پہلا شبہ ہو گیا. پھر قرآن حکیم نے اس کا جواب دے دیا. پہلا شبہ یہ ہو گیا اور اس کا کیا ہو گیا؟ جواب دیا جائے گا. دوسرا شبہ آگے آئے گا. اچھا صرف پہلی شبے کی بات مختصر کر لیتے ہیں، ٹائم ختم ہے. اس شبے کا جواب یہ دیا کہ جبرائیل امین کا قصور کیا ہے؟ جبرائیل تو وہ فرشتہ ہے اور فرشتہ ہر کام اللہ کے حکم سے کرتا ہے، تو قصور تو فرشتے کا نہیں ہوا، میں تو یوں کہو کہ یہ اللہ کا قصور ہے. پھر نمبر 2، فرشتہ جو وحی لاتا ہے وہ تو انسانوں کے لیے مفید ہوتی ہے. مفید چیز کا انکار کرنا یہ تو عقل مندی نہیں ہے. وہ تو ایک واسطہ ہے، مفید چیزیں لانے والا ہے. اس لیے تیسری بات یہ ہے، اگر فرشتہ اس فرشتے کی تم دشمنی کرنا چاہتے ہو تو یہ تو دوسرے فرشتوں کے ساتھ بھی ملتا ہے، تو پھر دوسرے فرشتوں کے ساتھ بھی دشمنی کرو. دوسروں کو مانتے ہو، جبرائیل کو نہیں مانتے، یہ بھی تمہاری زیادتی ہے. قرآن نے یہ جواب دے دیا. یہ دیکھ لیں، کل من کانا، تو کہ جو ہوا دشمن جبرائیل کا، سو اس نے اتارا اس قرآن کو علی قلبک، تیرے دل پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، سچ بتانے والا اس کو جو اس سے پہلے کتابیں موجود تھیں، وہدن اور ہدایت، وبشریٰ اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو. یہ صداقت قرآن بھی بیان کرتا ہے، چونکہ قرآن توحید بیان کرتا ہے اور توحید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کرتا ہے، اور قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. یہ درمیان میں قرآن کی بات. آگے دوسرا، من کانا، جو ہوا دشمن اللہ کا، ایک دشمنی کر دی، جو ہوا دشمن اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، وہ دشمن ہے اللہ کا بھی. فإن اللہ، تو اللہ دشمن ہے للکافرین، کافروں کا بھی. کافروں کا کیا ہوگا؟ دشمن ہوگا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے اتاری تیری طرف آیتیں روشن، وَمَا يَكْفُرُ، اور نہیں انکار کریں گے اس کے ساتھ، إِلَّا الْفَاسِقُونَ، مگر جو گمراہ نافرمان ہیں. اَوَ كُلَّمَا، کیا جب بھی باندھیں گے، یہ بھی تردید. اچھا چلو، قرآن کو اس لیے فرشتے نہیں مانتے کہ جبرائیل لاتا ہے، تو تم نے پہلے جو اللہ کے ہاتھ تھے ان کی کیا مخالفت کی ہے، جو تورات میں موجود ہیں، جو انجیل میں موجود ہیں. وَكُلَّمَا عَاهَدُوا، اور جب باندھیں گے کوئی قرار، نبذہ، پھینک دے گا ایک فریق ان میں سے، بل اکثرہم، بلکہ اکثر ان میں سے، لا یؤمنون، نہیں یقین رکھتے، اکثر ان میں سے یقین نہیں رکھتے. ولما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا اللہ کا کوئی رسول اللہ کی طرف سے، مصدقون، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، توڑ دیا ایک جماعت نے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیا گیا، جی کتاب اللہ، یعنی جو کتاب دیے گئے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، وراءہم، اپنے پیٹھ کے پیچھے، کأنہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، نہیں جانتے. رسول جب بھی آیا ایک فریق نے جن کو کتاب دی گئی اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. کتاب سے مراد کیا ہے؟ عام کی رائے تورات، یعنی تورات آئی، تورات کا انکار کر دیا. یا مراد یہ ہے قرآن، بعض نے قرآن بنا دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والے ہیں، تو ایک فریق نے حضور کو چھوڑ دیا. اور اس نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، اور کہنے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے.
پھر ان کا معنی یہ ہوگا اوتل کتاب سے مراد ہے پہلی کتاب، اور کتاب اللہ سے مراد ہوگا قرآن، یعنی اعلی کتاب نے قرآن کو نہیں مانا۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک شبہ کا جواب تو یہاں تک ہو گیا، اب آ گیا دوسرا شبہ، اس کے بارے میں بھی آگے جواب ہوگا۔ اچھا جی، سورہ توبہ میں ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی توحید کے قائل نہیں تھے، اللہ کو اکائی نہیں مانتے تھے۔ وضاحت فرمائیں۔ جواب یہ ہے یہود میں مختلف فرقے ہیں، صرف ایک فرقہ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا تھا، ایک فریق تھا، لیکن وہ فریق مختصر تھا، چھوٹا سا فریق تھا۔ آج کل وہ فریق موجود نہیں ہے۔ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے نا، قرآن اس وقت یہ سوال الٹا بھی ہے۔ الٹا کیسے؟ ایک نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کیا کہتے ہیں؟ تو آج کل تو کوئی یہودی نہیں کہتا، آج کل کوئی یہودی نہیں کہتا عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ عزیر کو مانتے بھی نہیں، وہ عزیر کو صرف عیسائی مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بیٹے۔ دوسرا سوال الٹ بھی ہے، میں نے جواب دے دیا، یہ فرقے بدلتے رہتے ہیں، کچھ فرقے نئے پیدا ہو جاتے ہیں پھر وہ بدل جاتے ہیں، کچھ فرقے نئے پیدا ہو جاتے ہیں پرانے بدل جاتے ہیں، کوئی یوں ہوتے ہیں کہ پرانے آ کر مٹ جاتے ہیں۔ یہودیوں میں بھی اس طرح سے چلتی رہتی ہے، یہ تاریخ ہے، ان میں فرقے بنتے رہتے ہیں، جس طرح آپ کے ہاں بنتے رہتے ہیں، ہمارے ہاں بنتے رہتے ہیں نا۔ بریلوی کہاں سے آ گئے؟ بولے نا آپ، کہاں سے آ گئے؟ یہ پہلے تو نہیں تھے، فرقے کی شکل میں تھے، یہ 150 سال پہلے فرقے کی شکل میں تھے۔ علامہ روح المعانی نے یا ہم نے کسی نے کہا ہذا قول الدیوبندیین وہذا قول البریلویین، اس وقت معتزلہ اور خارجیوں کی باتیں ہوتی ہیں اور سنت کی باتیں ہوتی ہیں۔ نیا فرقہ آ گیا نا، مرزائی تھے اس وقت، مرزائی کا ذکر ہماری تفسیر کی کتابوں میں تو کوئی نہیں ہے، کیا وہ فرقہ نہیں تھا نا، آج کل آ گیا۔ موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر یہاں کیوں کیا میں نے؟ نہیں، ان کو کہا گیا، ہمیں نہیں کہا گیا۔ ختم النبوات منا یہودیوں کو یہ کہا گیا کہ تم پھر موت کی تمنا کرو۔ ہاں جی، تم کہتے جو موت کے بعد ہمیں جنت ملے گی تو جلدی جلدی جاؤ دنیا میں، ہم نہیں کہتے۔ حضرت نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا کسی تکلیف کی وجہ سے نہ کرے، ہاں یوں کہے اگر زیادہ تنگ ہو، یا اللہ اگر میری موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے، اور میری زندگی بہتر ہے مجھے زندگی دے، وہ بھی تب کوئی تکلیف ہوتا۔ اگر تکلیف نہ ہو تو پھر موت کی تمنا نہ کرے، موت نہ مانگے اپنے منہ سے۔ بسم اللہ۔